السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام طلباء کو، تمام اس سفر کے ساتھیوں کو خوش آمدید۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی ہم نے النحو الصغیر مکمل کی، اور آج ہم انشاءاللہ الصرف الصغیر کی ابتدا کریں گے۔ کیوں ہم یہ کر رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ہمارا چینل، ہمارا کورس، ہمارے تمام کورسز قرآن مجید کے فہم کے لیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علم ہمیشہ آگے بڑھتا ہے، وہ ایک جگہ جمود کا شکار نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ الصرف کا ٹاپک پڑھنے سے ہم عربی گرامر کی کتابوں کو عربی میں پڑھ سکتے ہیں، اور جب ہم قرآن مجید کا اعراب، جو انشاءاللہ میں آپ کو کچھ وقت میں اعراب کی کچھ ایسی کتابیں بتاؤں گا، باقاعدہ کوشش کروں گا ایک آدھ پڑھ بھی لیں، ہم پڑھا بھی دوں گا، دکھا دوں گا کیسے ہوتی ہیں، تو اس میں پھر یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ اس میں جو عربی زبان میں پھر جو ان کا اعراب لکھا ہوتا ہے، پھر وہ انہوں نے اچھی طرح اعراب کیا ہوتا ہے، وہ پھر ایسے چیزوں کو بائی پاس نہیں کرتے ہیں، شارٹ نہیں ہوتا، تفصیلی ہوتا ہے۔ تو اس میں الصرف ہمیں کلمات کے درست میننگ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فعل افعال میں اگر جائیں تو مختلف طرح کے افعال ہیں، مختلف وزن پر آتے ہیں، تو ہر وزن کے اندر کوئی نہ کوئی میننگ چھپا ہوتا ہے۔ یعنی مثلاً افتعل ہے، اب اس میں جو تا داخل ہوا ہے، آخر اس نے کیا تبدیلی پیدا کی ہے؟ یعنی افعل ہے، اس میں حمزہ آیا ہے شروع میں، آخر وہ کوئی میننگ لے کر آیا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ یہ میننگز تبدیل پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کا پورا ایک سلسلہ ہے، اس میں اسماء بھی شامل ہیں، اس میں افعال بھی شامل ہیں۔ تو الصرف کا جو ٹاپک ہے یہ بہت اہم ہے۔ پھر بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں کلمات میں، آپ دیکھتے ہیں کالا یقول، اب کالا میں الف واو میں بدل گیا، یہ کیسے ہوا؟ یہ الصرف کا ٹاپک ہے، یہ النحو کا ٹاپک نہیں ہے۔ ہم نے اپنے لیکچر میں ضرور ہم پڑھا دیتے ہیں، ہم جو گرامر پڑھاتے ہیں اپنے چینل کے تھرو، اس میں ضرور ہم اس کو مختصراً ٹچ دیتے ہیں، لیکن یہ اصلاً الصرف کا ٹاپک ہے۔ تو چونکہ جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں انہوں نے عربک لینگویج کی لرننگ کو تقسیم کیا ہوا ہے، دے ہیو ڈیوائیڈڈ اٹ، جیسے النحو، الصرف، فقہ اللغہ، بلاغہ، یہ الگ الگ انہوں نے اسٹڈی اس کی رکھی ہوئی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو اس میں بیچ میں مکس نہیں کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نان عرب ہیں، ہم عربی نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تعلق حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اب الصرف کا ٹاپک کون پڑھ سکتے ہیں، کن کے لیے ہے؟ اصل یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا نحو سے تعلق ہو، جنہوں نے نحو کا کوئی نہ کوئی کورس کیا ہوا ہے۔ اگر نحو سے کوئی تعلق نہیں ہے، عربک لینگویج سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان ویڈیوز کو ٹچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ لوگ ڈس ہرٹ ہو کر یہ سمجھیں گے کہ عربی زبان تو آ ہی نہیں سکتی۔ تو نتیجہ تھا، کیونکہ آپ کو تو یعنی جو آدمی بالکل عربی لینگویج کے کورس تلاش کر رہا ہے اور کہیں غلطی سے اس ویڈیو پر کلک کر دے گا تو وہ تو سمجھے گا کہ یہ تو بہت عجیب معاملہ، ہم تو قرآن نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ یہ سیکنڈ سٹیپ ہے، یہ سیکنڈ ٹاپک ہے۔ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹاپک ایڈوانس ٹاپک ہے، تو ان کو بیسک عربک کے جو لیکچرز ہیں ان کو دیکھنے ہوں گے، وہ آسانی سے سمجھ آ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے ابتدا کرتے ہیں۔ آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا، تھوڑا سا ٹف ہوگا، یعنی میں پہلے سے آپ کو بتا دوں۔ تو اگر آپ لوگ یوٹیوب کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ابھی سے درخواست ہے کہ ویڈیو پاز کریں، ایک آدھ چائے کا کپ لیں، ایک آدھ کافی کا کپ لیں، جو آپ دونوں میں سے جو بھی آپ پیتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف لیکچر سر درد کے بھی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور چکر بھی آ سکتے ہیں، جیسے وہ دوائیوں کے لکھا ہوتا ہے نا، دوائیوں کے کہ اگر یہ آپ میڈیسن کھائیں گے تو یہ ڈرا بیکس ہو سکتے ہیں۔ بے شک دوائی فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر کے سائیڈ ایفیکٹس ممکن ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا، ممکن ہے یہ لیکچر 1 گھنٹے کا ہو، اٹس پاسبلٹی۔ اور آج کا لیکچر ہی ہماری اس بک کی اگلے لیکچرز کی بیس بنائے گا۔ آج کے لیکچر کو سمجھنا، اس کو غور سے سننا بہت ضروری ہے۔ چیزیں وہی ہیں جو گرامر میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہاں تھوڑا سا ان کو صرف کے انداز میں بیان کیا جائے گا، تو ممکن ہے کہ تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں ٹف فیل ہو۔ بیچ بیچ میں میں نے آپ کو کچھ ایکسرسائز کے لیے بھی کچھ ٹیبلز دیے ہیں، وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر نوٹ کرنے ہیں
اور ان پر کام کرنا ہے، وہ میں آپ کو لیکچر کے دوران بتا دوں گا کہ وہ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ ہم ابتدا کرتے ہیں الصرف الصغیر کی۔ اچھا، میرا اتفاق ہوا ہے، ابھی میں نے آپ سے چائے کی بات کی، ترکی 3-4 بار جانا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم جو پاکستانی قوم ہے یا انڈینز ہیں، چائے ہم ہی سب سے زیادہ پیتے ہیں، اور پنجاب میں سب سے زیادہ لسی پی جاتی ہے دنیا میں۔ ترکیوں نے، اور سب سے زیادہ سگریٹ بھی یہ عربز یا جو یہ کنٹریز ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے، یہ پیتے ہیں، لیکن ترکیوں نے ان تینوں چیزوں کے بارے میں میرے سارے خیالات کو ختم کر دیا۔ جتنی چائے وہ پیتے ہیں شاید ہی دنیا میں پی جاتی ہو۔ یعنی اگر آپ ان کو کہیں کہ بس میں دن میں 1 کپ چائے پیتا ہوں یا 2 پیتا ہوں، تو وہ آپ پہ ہنسیں گے۔ ہاں، صرف 2 کپ۔ آپ اگر کسی، یعنی میرا چونکہ جانے کا اتفاق ہوا ہے 2-3-4 اتراک کے گھر، تو ان کے گھر میں چائے ریڈی ہوتی ہے، یعنی آپ گھر میں داخل ہوں گے چائے تیار ہے، ایسا نہیں کہ جاؤ چائے بنا کر لاؤ، نو، چائے ریڈی ہے، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے، وہ چائے پیتے رہتے ہیں۔ 10-12 کپ 15 کپ تو کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے۔ اور میں ایک گھر میں گیا تو انہوں نے شام کے وقت چائے، تو میں نے کہا چائے میں نہیں، اس وقت چائے پیوں گا تو مجھے نیند نہیں آئے۔ وہ ہنسنے لگے کہ یہ کون سی بات ہے، ہم تو سارا دن چائے پیتے ہیں، ہمیں تو پھر بھی نیند آتی ہے۔ بہرحال، تو بعد میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں چائے پینے والی سب سے زیادہ قوم ترکی قوم ہے، تو چائے کو بہت شدید انداز میں پیتے ہیں۔ اسی طرح لسی بھی، ہمارے پاکستان انڈیا میں ایک متھ پایا جاتا ہے کہ جی شام کو لسی پی تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ صبح دوپہر شام رات جب دل چاہے لسی پیتے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو رات کے کھانے، صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، ہم سوچتے ہیں جی لسی پیے تو نیند آ جاتی ہے، وہ تو صبح دوپہر شام لسی پیتے ہیں۔ پھر سگریٹ، ان کا اپنے کچھ لوکل پروڈکٹس ہیں، مثلا جو پاکستان انڈیا میں تمباکو پایا جاتا ہے، جو شہر جو دیہات وغیرہ میں پیا جاتا تھا، وہ ترک جو ہیں وہ اسی کی وہ سگریٹ بنا کے پیتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر پیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو خاتون اگر سگریٹ پی لے تو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ مرد پیے تو عیب نہیں ہے، عورت پیے تو عیب ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ سگریٹ تو سگریٹ ہے، اس کی سمیل مرد کے منہ سے بھی آئے گی، عورت کے منہ سے بھی آئے گی، تو یہ کیا ہوا؟ اور عورت پیے تو بڑے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، مرد پیے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی عجیب سٹینڈرڈز ہیں۔ بہرحال، تو وہ پوری فیملی کے ساتھ ہی پیتے ہیں، بچے چھوڑ کر۔ عورت ہوگی، اگر نوجوان لڑکی ہے یا نوجوان لڑکا ہے یا بوڑھی ہے یا اماں ہے، تو وہ سب اکٹھے بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال، یہ چند آپ کو انفارمیشن شیئر کی ہیں اس سے پہلے کہ ہم ایک مشکل لیکچر میں داخل ہوں، چلے تھوڑی سی معلومات آپ کو میں نے کہا پہنچا دیں۔ جی، تو اس کتاب کے رائٹر بھی سلیمان بن عبدالعزیز بن عبداللہ العیونی حفظہ اللہ ہیں، اور الصرف الصغیر کا کورس باقاعدہ میں نے ان کے تحت کیا ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے نمبر نہیں لیکن نارمل نمبروں سے پاس کر لیا تھا، یعنی جید میں آ گیا تھا۔ سو 76-77 نمبر تھے میرے خیال ہے۔ بہرحال، ان کا یہ کورس میں نے کیا ہوا ہے، اور ان کے براہ راست جو ان کی شرح ہے وہ میں نے انہی کی زبان مبارک سے سنی ہوئی ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ علم الصرف میں جو بنیادی کتاب اور جو مڈل طبقے کی ہے، یعنی متوسط درجے کی کتاب، یہ 2 کتابیں ہیں، 3 کتابیں ہیں، الصرف الصغیر، اور دوسری ہے عنوان الظرف فی علم الصرف، تیسری ہے شذ العرف فی فن الصرف۔ تو یہ اصل میں الصرف الصغیر یا عنوان الظرف یہ ابتدائی کتاب ہے، اور شذ العرف یہ متوسط کتاب ہے، یعنی یہ اس سے تھوڑی سی آگے جا کر ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے اس کورس کے دوران جو ابھی ہم الصرف الصغیر کا کریں گے، اس میں ممکن ہے ہم افعال، افعل، یفعل، فعل، یفعل، اس کے فوائد کا تذکرہ نہ کریں، کیونکہ انہوں نے اس کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ ان کے میننگ کیا ہوتے ہیں، یعنی ان کے میننگ میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن شذ العرف جو کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے تھوڑا بہت ٹچ دیا ہے اس کو، کہ وہ اس کی تفصیل میں گئے ہیں۔ بعض استاد ہیں جو ان کتابوں کی شروحات اگر کرتے ہیں تو وہ ان کی تفصیل میں جاتے ہیں، لیکن وہ اس لیے تفصیل میں جاتے ہیں کہ وہ ان کے آگے جو سٹوڈنٹس آنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ درجے سے مراد وہ پی ایچ ڈی وغیرہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے لیے پھر اس کی شرح بڑی تفصیلی ہونی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن البتہ ہم ایک کوشش کریں گے اس کورس سے الگ، یعنی سپریٹ دین دس کورس،
ہم جو افعال ہیں مزید فیہ کے، ان کے اوپر کچھ لیکچر سیریز بنائیں گے کہ تاکہ ہم ایک ایک باب کے فوائد کو سمجھ سکیں کہ ان کے میننگز پر کیا اثرات ہوتے ہیں. یہ ضروری ہے. قرآن مجید میں چونکہ مزید فیہ بہت استعمال ہوئے ہیں، اور عربک لینگویج میں ہی اوورال چاہے اسم ہو چاہے افعال ہوں، مزید فیہ کا استعمال مجرد سے زیادہ ہے. اس لیے ان کے میننگ کو سمجھنا ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. علم الصرف، تعریف آ رہی ہے. تعریف علم الصرفی، علم الصرف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علم يدرس بنیۃ الکلمۃ وطریقہ صیاغها وما يصيبها من زیادۃ او حذف او قلب او تقدیم. اپنی کتاب میں شیخ لکھتے ہیں کہ علم الصرف ایک ایسا علم ہے جو کلمہ کی اندرونی بناوٹ کو ڈسکس کرتا ہے، کلمہ کی اوورال بناوٹ کو. یعنی اب یہ فرق واضح ہو جائے گا. وطریقۃ صیاغها، اور اس کے بنانے کے طریقے کو، یعنی کلمہ کو بنایا کیسے جاتا ہے، اس کی بناوٹ، یعنی ایز اے ہول بناوٹ پر بات کرتا ہے ایک ایک حرف کو لے کر. یہ علم الصرف ہے. پھر وما یصیبها من زیادۃ، یعنی اور کلمہ کے اندر کون سی چیز جو ہے وہ ایز اے لیٹر زیادہ داخل ہوئی ہے، یعنی وہ زیادہ اس میں شامل کر دیا گیا ہے، یا اس میں سے اومٹ کیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے، یا اس کو بدل دیا گیا ہے، یا کسی حرف کو پہلے لایا گیا ہے، یا کسی حرف کو مرج کر دیا گیا ہے. یہ تمام باتیں جو ہم نے افعال جب معطل اور صحیح، غیر صحیح، سالم وغیرہ پڑھے تھے، اس میں جو باتیں ڈسکس کی تھی، اصل میں وہ علم الصرف ہے کہ کس کو حذف کر دینا ہے، کس کو لے آنا ہے، کس کو مرج کر دینا ہے، مضاعف وغیرہ. یہ سب صرف کا ٹاپک ہے. اور جیسے مثلا کوئی ایسے حروف ہیں جو واو ہوتا ہے وہ الف ہو جاتا ہے، یا ہوتا ہے الف ہو جاتا ہے، وہ سب اس کا صرف کا ٹاپک ہے، اس کا نحو سے تعلق نہیں ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ الفرق بین موضوعی علم الصرف و علم النحو، یعنی علم الصرف اور علم النحو کے جو دونوں موضوع ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ النحو یدرس آخر الکلمۃ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. نحو ہر کلمہ کی آخر کو ڈسکس کرتا ہے. یعنی فعل ماضی، فعل امر، فعل مضارع کی جو گردانیں ہم نے بنائی تھیں اپنے لیکچرز میں، اصل وہ ٹاپک علم الصرف ہے، وہ علم النحو نہیں ہے. علم النحو اس میں صرف اتنا ہے، ذہبو، اس میں یہ واو کیا ہے، الف کیا ہے، ذہبتا یہ تا کیا ہے، یذہبو با کے اوپر ضمہ کیا ہے، یذہبانی یہ الف کیا ہے اور نون کیا ہے. نحو کی وہ ٹاپک ہیں. فعل مضارع، ماضی، امر کی گردان کا بننا، صیغوں کا بننا، یہ اصلاً علم الصرف ہے، یہ علم النحو نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم نان عربز ہیں تو ہمارے لیے تو وہ بالکل ہی بنیادی معلومات ہوتی ہیں. اب عربی جو بولنے والے ہیں، جو عربز ہیں، ان کو تو بتانے میں کیا مسئلہ ہے کہ فعلتا کیا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے فعلتا کیا ہے. انہیں صرف نحو میں یہ بتانا ہے بھائی یہ جو فعلتا کا جو تا ہے یہ فاعل کہلاتا ہے اور یہ ضمیر ہے، انہیں یہ بتانا ہے نحو میں آ کر. ان کو تو پتہ ہے فعلتا، لیکن ہم جو نان عربز ہیں ہمیں تو یہی نہیں پتہ فعلتا ہے کیا. تو اس لیے ہمیں بیسک پڑھتے ہوئے اس میں ان چیزوں کو شامل کرنا ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ علم الصرف کا ٹاپک کیا ہے؟ الصرف یدرس بنیۃ الکلمۃ، یعنی کلمہ کی بناوٹ، ایز اے ہول بناوٹ کیسے بنا ہے. فعلا کیا ہے، یفعل کیا ہے، مفعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے. مثلا ایک ایگزامپل ہے، مثال ہے، جاء مبارک. اب اس میں جو نحو ہے وہ کیا ڈسکس کرتا ہے کہ یہ جو مبارک ان کے آخر پر ہے یہ ضمہ کیوں ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، یہ کیا میسج دے رہا ہے. یہ نحو کا ٹاپک ہے. لیکن صرف کا کیا ٹاپک ہے؟ یہ میم اور میم پر ضمہ آنے سے کیا میننگ آیا ہے، کس وزن پر کلمہ جا رہا ہے، کیا میننگ پیدا کر رہا ہے. یہ الف کیا ہے بیچ میں، یہ کیسے آ گیا ہے، یہ کیوں لایا گیا ہے، یہ ڈسکس کرتا ہے. جاء میں صرف کا ٹاپک کیا ہے؟ اصل کلمہ تھا جایا، اصل تھا جایا. تو یہ جاء کیسے بنا، یہ صرف میں ڈسکس ہوگا. نحو کا اتنا ہی کام تھا، یہ جاء فعل ماضی ہے، مبنی علی الفتح ہے، فاعل مستتر ہے، ضمیر ہوا، بس یہ نحو کا ٹاپک ہے. لیکن صرف بتاتی ہے یہ جایا سے جاء کیسے بنا.
تو یہ ٹوٹل صرف کے ٹاپک ہیں. اب ہم ذرا بڑھتے ہیں آگے کہ موضوع علم الصرفی. علم الصرف تدخل فیہ، یعنی علم الصرف میں کیا کیا داخل ہوتا ہے. الاسماء العربیۃ المعربہ، امپورٹنٹ پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ تمام اسماء جو عربک ہوں اور معرب ہوں، یعنی مبنی نہیں داخل ہوں گے، معرب ہوں، لیکن دوسری شرط کیا، عربی ہوں، وہ اس علم میں داخل ہوں گے. تو اس میں کیا ہوا، موسیٰ خارج، عیسیٰ خارج، ابراہیم خارج. کیوں خارج؟ کیونکہ یہ نان عربک نیم ہے. پاکستان خارج، امریکہ خارج، وہ اس ٹاپک کے ڈسکشن میں نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عربی نام نہیں ہیں. ضمائر خارج، ہوا، ہما، ہذا، کاف، ضمیر، یہ سب یعنی ہیکا اور تنوینا، یہ سب خارج ہو گئے. الذین خارج ہو گیا، اسم اشارہ خارج ہو گیا، اسم استفہام خارج ہو گیا. کیوں خارج ہوئے یہ تمام؟ کیونکہ یہ تمام معرب نہیں مبنی اسماء ہیں. تو اس کا مطلب علم الصرف صرف معرب اور عربک جو ناؤنز ہیں ان کے اوپر ڈسکس ہوتی، ان کی ڈسکشن ہے، ان کے اوپر ہی اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور الافعال المتصرفہ، یعنی ایسے افعال جن کی تصریف ہوتی ہے، ان کا ماضی بھی ہو، مضارع بھی ہو، امر بھی ہو. مثلا لیسا، اب لیسا کا نہ مضارع ہے نہ امر ہے. عصا، عصا بھی ماضی آتا ہے، اس کا مضارع نہیں ہوتا. نعمہ، بئسا، ایسے افعال جو جامد ہوں، یعنی ان کی ایک شکل پائی جاتی ہے، تو وہ بھی اس علم کا حصہ نہیں ہیں، اس میں ان کو ڈسکس بالکل نہیں کیا جاتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس صرف متصرف افعال بچ گئے جن کا ماضی، مضارع اور امر ہوتا ہے. ان کی بناوٹ کو کیسے بنتے ہیں وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. پھر لا يدخل علم الصرف، جو میں آپ کو بتا چکا، الحروف، سارے حروف، حرف جر، شرط، مرد، سب خارج، ان کی بارے میں کوئی ڈسکشن الصرف کے ٹاپک میں نہیں ہوتی. الاسماء العجمیہ، تمام عجمی نام، وہ اس میں ڈسکس نہیں ہوتے. الاسماء المبنیہ، تمام مبنی اسماء علم الصرف کا موضوع نہیں ہیں. الافعال الجامدہ، تمام جامد افعال اس علم کا موضوع نہیں ہیں. اب آتے ہیں اقسام علم الصرف و ترتیبہ، یعنی علم الصرف کی کتنی اقسام ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے، جو ہم اس بک میں اسٹڈی کریں گے، جس کو شیخ حفظہ اللہ نے اختیار کیا ہے. الصرف خمسۃ اقسام، صرف کی 5 قسمیں، یعنی علم الصرف کی 5 قسمیں ہیں، 5 حصوں میں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. پھر ان کے اندر بھی آگے ذیلی ٹاپکس ہیں، یعنی سب میں نہیں، کچھ کچھ میں ہیں. جی، تو پہلا المیزان الصرفی، میزان ویٹ کو کہتے ہیں، صرفی وزن، اس کے اوپر یہ کیا ہے، من اہم الابواب، یعنی یہ جو آگے 5 چیپٹر ہیں، یوں سمجھ لیں اٹ از دا مدر آف آل چیپٹرز. اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، جو آج ہم مکمل کر دیں گے انشاءاللہ. سو من اہم الابواب المیزان الصرفی، لأنه يطبق على كل الكلمات التي تقبل التصریف، کیونکہ یہ ہر اس کلمہ پر لاگو ہوتا ہے جو جس میں تصریف ہو. یعنی تمام متصرف کلمات، چاہے وہ فعل ہیں چاہے وہ اسماء ہیں، یہ ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے، یعنی وہ اس میں اس کے اندر تولے جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یوں سمجھ لیں سکیل ہے، جیسے کنڈا پڑا ہوتا ہے نا دکانوں پر، تو یہ سکیل ہے جس میں چیزوں کو لا کر ڈالا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کدھر بیلنس ہو رہا ہے، کیا وزن نکل رہا ہے. سو المیزان الصرفی. پھر ہے ابنیۃ الاسماء والافعال المجردۃ والمزیدۃ، دوسری قسم مبنی، یعنی اسماء کی بناوٹ. ابنیۃ الاسماء یعنی اسماء کے کتنے اوزان ہیں، ان کی بناوٹیں کیا ہیں، اور افعال کی بناوٹ کیا ہے، کتنے اوزان ہیں، چاہے وہ مجرد ہیں چاہے وہ مزید ہیں. اس پر بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ کہ مجرد اور مزید کیا ہوتا ہے. اس کے بارے میں شیخ کہتے ہیں قاعدۃ الصرف التی یجب حفظھا، یعنی یہ ایسی چیز ہے ابنیۃ الاسماء والافعال المجردۃ والمزیدۃ کہ اس کو یاد کرنا ضروری ہے، یعنی ان کو حفظ کرنا ضروری ہے، پسند آئے یا نہ آئے. اپنے لیکچرز میں انہوں نے یہ بات کی اس طرح سے، وہ کہتے ہیں کہ نحو جو ہے
نحو کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ سمجھ گئے تو یاد آٹومیٹکلی ہو جائے گا. لیکن الصرف کا جو یہ ٹاپک ہے، ابنیت الاسماء والافعال المجردۃ والمزیدۃ، ان کو صرف سمجھنا نہیں بلکہ یاد کرنا بھی ضروری ہے. یعنی آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کو اوزان کے نام آنے چاہیے. افعل یفعل افعالا، فعل یفعل تفعیلا، تفعل یتفعل متفعل، اس طرح سے آپ کو اوزان کے نام یاد ہوں. استفعال، استفعل یستفعل، انکسر ینکسر، منکسر منکسر وغیرہ، مفعل مفعل، منفعل منفعل وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ان کے اوزان ہیں ان کا حفظ ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ حفظ نہیں ہوں گے تو آپ کسی وزن کو کیسے لے جا پائیں گے کہ یہ مثلا مبارکن کس وزن پر آ رہا ہے. جب تک حفظ نہیں ہوگا، میرے حافظے میں وزن موجود نہیں ہوگا، تو میں اس کلمہ کو اس کے اسکیل پر برابر نہیں لا پاؤں گا. تو اس کا مطلب اگر میرے پاس میزان ہے، اسکیل ہے، کنڈا جسے ہم کہتے ہیں، اور کنڈے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک میں ہم 5 کلو 10 کلو کا وزن رکھتے ہیں، دوسرے میں چیز ڈالتے ہیں. اب یوں سمجھ لیجئے یہ میرے پاس اسکیل ہے، اسکیل کے ایک پورشن میں میرے پاس اسماء اور افعال کا حفظ ہونا چاہیے، تاکہ مجھے کوئی کلمہ ملا تو میں نے اس میزان کے دوسرے پارٹ میں ڈالا، اس کے دوسرے حصے میں ڈالا، تو وہ فوراً جو میرے پاس حفظ ہے اس میں سے میچ کر جائے گا کہ یہ کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب حفظ بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک آئے گا، وہ جو ہم نیکسٹ کریں گے، وہ ابنیت الاسماء والافعال المجردۃ والمزیدۃ ہے، اور وہ بڑے گنے چنے ہیں. اور چونکہ آپ عربک لینگویج کے آلریڈی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے نحو کے ڈیٹیل ٹاپک کیے ہیں، نہ تو یاد کرنا مسئلہ ہے، وہ آپ کو یاد ہیں آلریڈی، بس ایک ترتیب میں اور کسی طریقے کے ساتھ آئیں گے، ہوا میں نہیں چلیں گے. چونکہ عربک لینگویج عربی میں ہے تو بہت ساری چیزیں ہوا میں ڈسکس نہیں ہوں گی، وہ بالکل ترتیب سے چلیں گے. مثلا وہ کہیں گے جی فعل ہے، فعل ایک حرف کے ساتھ مزید، 2 حرف کے ساتھ مزید، 3 حرف کے ساتھ مزید، یعنی وہ ہماری پسند نہیں ہوگی کہ میرا دل کر رہا فعالہ کو پہلے رکھ دیں، افعالہ کو آخر میں رکھ دیں. نو، وہاں دل کا معاملہ نہیں ہے، وہ ایک ترتیب پر چلتے ہیں، اس لیے یاد کرنا آسان ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسرا ٹاپک ہے تصریف الافعال فیہ الاحکام الصرفیۃ خاصۃ بالفعل. اس میں کیا ہے؟ خاص طور پر صرف فعل کی تصریف کے اوپر ڈسکس کیا گیا ہے. تصریف الاسماء، اس میں خاص طور پر اسماء کی تصریفات پر ڈسکس کیا گیا ہے، اور وہ تمام مشتقات اس کے اندر شامل ہیں، اسم التفضیل وغیرہ جو بھی ہیں وہ سب اس میں ہیں. تصریف الافعال میں ماضی مضارع امر تینوں شامل ہیں. سو بی ریلیکس، ایوری تھنگ از کمنگ. تصریف الافعال میں وہ سارے پھر شامل ہیں جو مضاعف، مثال، اجوف وغیرہ وغیرہ. التصریف المشترک، اس میں کیا ہے؟ فی الاحکام الصرفیۃ المشترکہ بین الفعل والاسم. اس کے اندر کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو اسم اور فعل کے درمیان کامن ہے. اس میں کچھ کلمات کا، کچھ حروف کا آگے پیچھے ہونا، کچھ کا بدل جانا، تو وہ انہوں نے اس کے اندر مشترک کامن ڈسکشن کی ہے، تو وہ کامن ٹاپکس کے اندر اس کو لیا گیا ہے. تو یہ 5 تقسیم ہے ٹوٹل: المیزان الصرفی، ابنیت الاسماء والافعال، تصریف الافعال، تصریف الاسماء، اور التصریف المشترک. تو یہ 5 مین ٹاپکس ہیں. آج ہم المیزان الصرفی کرتے ہیں اور تعریف دیکھتے ہیں کیا ہے. تعریف ہے جی کلمۃ مکونۃ من الفاء والعین واللام علی صورت الموزون. یعنی ایک کلمہ جو بنایا جاتا ہے فا، عین اور لام کے ملانے سے ایک خاص وزن پر، اور اس وزن کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے. سو کلمہ بنایا جاتا ہے 3 حروف کو ملا کر، فا، عین، لام کو، ایک خاص وزن پر، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ المیزان الصرفی. جیسے فاعل، اب یہ میزان الصرفی ہے. مفعول، یہ میزان الصرفی ہے. یفعل، یہ میزان الصرفی ہے. یفعیل، مفعیل، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ اوزان، اسے کہتے ہیں المیزان الصرفی. تو ہمیں کلمات کو اس پر ڈالنا ہوتا ہے، اس میں سے ہمیں الحروف الاصلیہ والحروف المزیدہ ہمارے نکل آتے ہیں. اب آپ بسا اوقات اسٹوڈنٹس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ فا، عین، لام ہی کیوں ہیں اور کیوں نہیں ہیں؟ علماء کے اس کے اندر مختلف جوابات ہیں. ایک جواب اس میں سے یہ ہے کہ چونکہ عربک کلمہ ہے مثلا فعل،
تو جب انہوں نے تصریف کا ٹاپک شروع کیا تو ان کو پہلا اسم ملا، پھر فعل ملا اور پھر حرف ملا. تو انہوں نے اس میں سے فعل کو چن لیا. کیوں چنا؟ فعل کلمہ کو چنا اور فعل کے جو تینوں حروف ہیں ان کو چن لیا، فا عین لام، کیونکہ فعل کی تصریف کافی زیادہ ہے اور ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ڈیفرنٹ میننگ کے ساتھ ہے. تو انہوں نے اس کو، اصل میں علم الصرف فعل کے لیے تھا، اسم کا بعد میں شروع ہوا. یعنی اصلاً جو علم الصرف ابتداً رکھا گیا تھا وہ صرف فعل کے لیے تھا، اس میں اسماء شامل نہیں تھے. تو اسماء کو بعد میں آ کر وزن پر ڈالنا شروع کیا گیا. تو یاد رہے، دوبارہ بتا دوں کہ اصل علم الصرف فعل کے لیے شروع کیا گیا تھا، چونکہ فعل کی تصریف کے اوزان کو ڈسکس کرنے کے لیے، تو اسی لیے فعل کے فا عین لام کو لیا گیا. پھر علماء کا ایک اور بات کہنا ہے کہ فا عین لام یعنی یہ ایسا کلمہ ہے جو افعال کے اندر آپ کو بہت کم ملتا ہے، تو اس لیے یہ وزن میں استعمال کرنا بھی آسان ہو گیا. یعنی افعال بہت سارے ہیں، اس میں بہت کم ہوگا کہ آپ کو فا عین لام میں سے دو اکٹھے کہیں مل جائیں، بہت کم ہوگا، ہوں گے ضرور لیکن بہت کم ہیں. اس لیے اس کا وزن علماء کو مناسب لگا تو انہوں نے فا عین لام کو استعمال کیا. تیسری بات علماء یہ کہتے ہیں کہ فا عین لام، فا عین لام، تھوڑی سی ترتیب، فا منہ کے شروع میں، عین درمیان میں اور لام تھوڑا سا پیچھے، تو ایک ترتیب ہے فا عین اور لام. سو وہ ترتیب جس طرح منہ سے ادا ہوتی ہے تو وہ ترتیب بھی ہے. چوتھا علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آسان ہے نطق میں، بولنے میں، یعنی آپ اس سے کوئی بھی وزن بنا لیں آپ کو بولنے میں مشکل نہیں ہوتی، آپ کے اس کو ادا کرنے میں مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے حروف ایسے ہیں اگر آپ ان کو ملائیں تو ادائیگی میں تھوڑی ٹفنس آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے. تو یہ وہ ہیں جن میں کوئی اتنی مشکل پیش نہیں آتی. تو یہ اس کے پیچھے اللہ عالم اصل حقیقت تو یہ تو پھر علماء کے اقوال ہیں. یعتمد علی، یہ جو کلمۃ المکونہ ہے من الفا والعین واللام او علی صورت الموزون، یہ کس پر بیسیکلی کنسسٹ کرتا ہے؟ معرفت الحروف الاصلیت والمزیدت فی الکلمۃ الموزونۃ. یعنی ہم کیوں یہ المیزان الصرفی کو ڈسکس کرتے ہیں اور کیوں اس میں کلمات کو ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے اوریجنل کلمات اصلی اور اضافی یعنی جو مزید ہیں ان کو نکال سکیں، کیونکہ چاہے فعل ہو چاہے اسم ہو سب کے اصلی کلمات ہیں، اصلی حروف ہیں. سو ان اصلی حروف کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں میزان الصرفی میں ڈالنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ہمیں آگے پتہ چل جائے گا کہ کیسے فرق کریں گے کہ مزید کیا ہے اور اصلی کیا ہے، بالکل کلیئر ہو جائے گا. تمام چیزوں کے سٹینڈرڈ سیٹ ہیں جو ہم نے اپنے نحو میں ڈسکس نہیں کیے لیکن اس میں وہ تفصیل سے موجود ہیں. اس کے بعد مثلا الحرف الاصلی، الحرف الذي لا يسقط في شيء من تصارف الکلمہ، یعنی کلمہ کو آپ مختلف چینجز میں لے کر آ رہے ہیں، جو بھی میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں دکھاؤں گا. تو وہ جو الحرف الاصلی ہے وہ تمام کی تمام ٹائپس میں موجود رہتا ہے. مثلا کتب، یکتب، اکتب، کاتب، مکتوب. غور کریں یہ جتنے کلمات میں نے بولے ہیں اس میں ایک چیز ایسی ہے جو سب میں موجود ہے، وہ ہے کاف تابا، کہیں سے بھی ڈراپ نہیں ہو رہی. یہ ہے الحرف الاصلی، اس کا مطلب کاف تابا حرف اصلی ہیں، باقی سب مزید ہیں، باقی سب اضافی ہیں. پھر الحرف الزائد، وہی بات جو بھی میں نے اس کی ڈیفینیشن آ چکی، الحرف الذی یسقط فی شیء من تصاریف الکلمہ، یعنی یہ وہ حرف ہوتا ہے جو ڈراپ ہوتا رہتا ہے. یعنی اگر مثلا یفعل یکتب ہے، اکتب یا ڈراپ ہو گیا تو اس کا مطلب یا اضافی تھا. اکتب میں الف ہے، حمزہ ہے جو یکتب میں نہیں ہے تو اس کا مطلب حمزہ زیادہ آیا ہے. تو یہ یعنی الحرف الزائد کیا ہوتے ہیں؟ جو کسی وجہ سے داخل ہوتے ہیں، کوئی میننگ پیدا کرتے ہیں لیکن وہ اصلی نہیں ہوتے ہیں. کسی بھی کلمہ کے حرف الزائد کو پہچاننے کے لیے سٹینڈرڈ موجود ہے، وہ 10 حروف کا مجموعہ ہے جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب بھی آپ نے کسی کلمہ کو دیکھنا ہے تو ان 10 میں سے کوئی اس میں ہے تو نہیں، اگر ہے تو وہی زیادہ ہے. اور ایک اور چیز بعض علماء یہ بتاتے ہیں کہ حرف زائد اور حرف اصلی کو پہچاننے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ مثلا یسمعو ہے، اس میں سے اگر آپ سین ڈراپ کریں، سین کو ڈراپ کر دیں تو کلمہ جو بچا ہے اس کا کوئی میننگ ہی نہیں ہے.
لیکن آپ یسمعو میں اگر یا کو ڈراپ کریں تو سین میم عین کا میننگ موجود ہے. جو ہی ڈکشنری میں آپ سین میم عین ڈالیں گے تو آپ کو میننگ نکل آئے گا, اچھا اس کا مطلب سننا ہوتا ہے. لیکن یسمعو میں اگر آپ میم کو ڈراپ کر دیں تو آپ اس کو جا کر ڈکشنری میں ڈالیں گے تو آپ کو وہ ملے گا ہی نہیں. اس کا مطلب علماء بتاتے ہیں کہ یہ ایک یعنی اٹس ناٹ اسٹینڈرڈ بٹ اٹس اے ٹرک, کہ آپ اگر ایسا حرف جس کو ڈراپ کریں اور بعد میں جو کلمہ بچا ہے وہ کچھ نہ کچھ میننگ رکھتا ہو تو اس کا مطلب وہ حرف اصلی نہیں زائدہ تھا. لیکن اگر ایسا کلمہ حرف آپ نے ڈراپ کیا اور ڈراپ کرنے کے بعد جو پیچھے کلمہ بچا ہے اس کا میننگ ہی بریک ڈاؤن ہو گئے تو اس کا مطلب وہ جو ڈراپ کیا تھا وہ اصلی تھا. کوئی بات نہیں, آپ نے بھاری نہیں لینا, یہ معلومات ہیں, ہم سٹیج سیٹ کر رہے ہیں. سٹیج سیٹ کرنے میں یقیناً انفارمیشنز ہوتی ہیں. تصاریف الکلمہ, اب یہ جو ساری باتیں ہم نے کی ذرا اس کو دیکھ لیں. تصاریف کیا ہوتا ہے, مطلب ابھی ایک لفظ استعمال ہوا تصاریف. تصاریف دیکھیے, تصاریف کا مطلب ہوتا ہے تقلبات, یعنی تبدیلیاں, ایک مادے سے مختلف کلمات کا بننا. مثالیں ہیں الماضی, مضارع, امر, مصدر, اسم الفاعل, اسم المفعول, اسم المکان, اسم الزمان, المثنی, الجمع. یہ تمام کیا ہیں؟ یہ تمام تصاریف ہیں. یعنی ایک کلمہ کی یہ تصاریف ہیں ساری. اس سے ماضی بھی بنتا ہے, مضارع بھی بنتا ہے, امر بھی بنتا ہے, مصدر بھی بنتا ہے, اسم الفاعل بھی بنتا ہے, اسم المفعول, اسم المکان, مثنی, جمع, یہ سب بنتے ہیں. مثلا دیکھیے آپ, کاف تا با ہے, کاتبا, یکتب, اکتب, کاتب, مکتوب, کتاب, کتابت, مکتب, مکتبت, کتب, کتیبت, کتائب, کتاب, اکتبا, کاتبا, استکتبا. اب غور کریں, یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ سب کی سب تصاریف ہیں. یعنی ایک کلمہ کتنی تصاریف اس نے رکھی ہوئی ہیں اور ہر ایک کا اپنا میننگ ہے. اب یہ جو اگزامپلز ہیں اس میں سے الحروف الاصلی فی المثال السابق وہ کیا ہے؟ الکاف, التا, البا. 3 حروف ان تمام مثالوں میں اصلی ہیں. وہ کیا ہیں؟ کاف, تا اور با. کیسے اصلی ہیں؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اس کی علت کیا ہے؟ لِأَنَّهَا فِي كُلِّ التصاریف, کیونکہ وہ تمام تصریف میں کاف, تا, با ڈراپ نہیں ہو رہا. تو یہ ہے اصلی حرف, اصل حرف. باقی تمام زائدہ ہیں. یکتب میں یا زائدہ ہے, اکتب میں الف زائدہ ہے, یہ جو کاتب ہے اس میں الف زائدہ ہے, مکتوب میں میم زائدہ ہے, واو زائدہ ہے, کتاب میں الف زائدہ ہے, کتابتن میں الف زائدہ ہے, تا زائدہ ہے, مکتبن میں میم زائدہ ہے, مکتبتن میں بھی تا مربوطہ اور میم زائدہ ہے, کتبن میں کوئی زائدہ نہیں ہے, کتیبتن میں یا زائدہ ہے, تا مربوطہ زائدہ ہے, کتائب میں تا زیادہ ہے, الف زیادہ ہے, حمزہ زیادہ ہے. کتاب میں کیا ہوا ہے؟ کتاب میں ایک تو الف ہے, دوسرا تا کی جہاں پر بھی آپ کو عربی میں شد ملے, تشدید ملے تو اس کا مطلب وہ کیا ہے؟ یعنی مشدد ہو حرف تو اس کا مطلب وہ ڈوئل ہیں, تو ایک زائدہ ہو گیا تو اس میں تا زائدہ ہے. اکتبہ میں الف زائدہ ہے, کاتبہ میں الف زائدہ ہے, استکتبہ میں الف, سین اور ایک تا زائدہ ہے. یہ زائدہ ہیں. یہی بات انہوں نے کی الکلمات المجردہ. اس پوری تصریف میں مجرد کلمات کون سے ہیں؟ صرف اور صرف کاتبہ اور کتبن. کیوں مجرد ہے؟ مجرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجرد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی مزید حرف شامل نہیں ہے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا ثلاثی مجرد. مطلب کیا ہے؟ کہ 3 حروف ہیں, ان کے بعد کوئی اضافی نہیں ہے. اسی لیے ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر 3 حروف کے بعد میں کچھ اضافہ ہوتا ہے. اصلاً اس پوری تصاریف میں مجرد کون سا ہے؟ ایک کاتبہ اور دوسرا کتبن. یہ مجرد ہیں. یہ مجرد ہیں. مجرد کیا ہے؟ اس میں کوئی اضافی حرف شامل نہیں ہے. یہ مجرد ہیں اضافی حروف سے. پھر ما سواہما کلمات مزیدہ, یعنی یہ باقی جتنے بھی ہیں ان کے بعد چاہے وہ فعل مضارع کیوں نہیں ہے, یکتبو, وہ مزید ہے, لیکن وہ افعال المزیدہ اور الافعال جو مجردہ ہیں اس میں ہمیشہ ماضی کو لیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو طے کرنا ہوگا کہ فعل مزید ہے یا فعل ثلاثی مجرد میں سے ہے تو ماضی دیکھنا ہوگا, مضارع نہیں دیکھنا ہوگا. آپ کو دیکھنا ہے افعلا اور فعلا, یفعل نہیں دیکھنا اور نہ ہی یفعل دیکھنا ہے. آپ کو صرف ماضی دیکھنا ہے. ماضی کی بنیاد پہ طے ہوگا کہ یہ مزید فی میں جا رہا ہے یا ثلاثی مجرد میں ہے. آئی ہوپ یو گاٹ اٹ, دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ.
کیونکہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ جی یکتب کو کیسے آپ نے مزید میں شامل کر دیا، اس لیے کہ آپ کو مزید اور ثلاثی کا ہمیشہ فیصلہ فعل ماضی سے کرنا ہے، مضارع سے نہیں کرنا، کیونکہ مضارع میں ایک حرف ایڈیشنل ہم گھسیڑتے ہیں اس کے شروع میں، وہ اضافی ہے، بے شک علامت مضارع میننگ کے لیے ہے لیکن اضافی ہے، اٹس ناٹ مجرد۔ سو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ المجرد کیا ہوتے ہیں، المزید کیا ہوتے ہیں، تصاریف الکلمہ دیکھیں کتنی ساری تصریف ہیں ان کی، یہ سب باتیں ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ اسی لیے میں نے کہا آج کا ٹاپک اس اوپنر المیزان الصرفی کو ہم تھوڑا کھول رہے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے سامنے کچھ اس کی شکلیں دکھاتا ہوں۔ الحروف الاصلیہ کیا ہوتے ہیں، ان کو وزن کیسے کیا جاتا ہے۔ الحروف الاصلیہ جو کلمہ کے اندر ہوتے ہیں، حروف اصلی، یعنی آپ کے پاس اگر یکتبو میں ہے تو اس میں کاف تا اور با حرف اصلی ہے، تو اس کے مقابل میں وزن میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے تقابل بالفاء والعین واللام التفصیل۔ مثلا الحرف الاصلی الاول یقابل بالفاء، یعنی یکتبو میں کاف اصلی حرف ہے اور وہ پہلا ہے، وزن میں وہاں ہم رکھیں گے فا، تا پر رکھیں گے کیا، عین، اور جو تیسرا حرف ہوگا اس پر ہم لام رکھیں گے۔ ایک اور اضافی بات، الحرف الاصلی الاول یقابل بالفاء، الحرف الاصلی الثانی یقابل بعین، الحرف الاصلی الثالث والرابع والخامس یقابل باللام۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، رابع والخامس۔ اس کا مطلب کہ جو مجرد ہوتے ہیں وہ صرف 5 تک جاتے ہیں، 5 سے زیادہ نہیں ہیں، یعنی مجرد جو کلمات ہوتے ہیں ثلاثی، رباعی، خماسی، بس یہاں اینڈ ہے، یعنی اس کا مطلب سداسی نہیں ہے، ایسا کوئی کلمہ نہیں ہے جس میں 6 حروف اصلی ہوں۔ تو حروف اصلی عربک لینگویج میں چاہے اسم ہو یا فعل میکسیمم 5 ہیں۔ یہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ فعل میں میکسیمم کتنے ہیں اور اسم میں میکسیمم 5 ہیں۔ سو الحرف الاصلی اسم میں میکسیمم 5 ہوتے ہیں اور سب سے کم استعمال 5 والوں کا ہے۔ 5 والوں کی مثالیں ڈھونڈنی بھی مشکل ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر سب سے زیادہ 3 والے ہیں، اس کے بعد رباعی ہیں اسم کے اندر، لیکن فعل میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ سو اس سلائیڈ پر جو آپ کو بات بتانے کی کوشش کی گئی وہ یہ ہے کہ جو الحرف الاصلی ہوتا ہے جب اس کو میزان میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے مقابل میں کیا ہے، یعنی مثلا کاتبہ ہے، اب کاف تا با کے مقابل میں لانا کیا ہے، کاف کے مقابل میں فا، تا کے مقابل میں عین اور با کے مقابل میں لام۔ اس کی ایگزامپل ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ مثلا کلمہ ہے قمرن، اب اس کا وزن نکالنا ہے اور یہ ثلاثی ہے، 3 اس کے حرف ہیں، کاف، میم، را۔ آپ نے کاف کی جگہ فا ڈالنا ہے، میم کی جگہ عین ڈالنا ہے، را کی جگہ لام ڈالنا ہے، تو کیا بنے گا، فعلن۔ تو قمرن کس وزن پر ہوا، فعلن، یہ ہوتا ہے وزن نکالنا۔ سہلن، اب سہلن کا وزن کیا ہوگا، فعلن۔ جب بھی آپ وزن میں جائیں گے، کلمہ کو وزن میں ٹرانسفر کریں گے تو جو اس کی حرکات موجود ہیں وہی آپ نے وزن میں ڈال دینی ہے۔ سہلن فعلن وزن پر ہے۔ جعفرن، اب یہ رباعی ہے، دیکھیں جعفرن، 1 2 3 4، اب کیا ہوگا، پہلا فا، دوسرا عین، تیسرا لام اور چوتھا بھی لام۔ یاد رکھیے گا فا عین لام، 3 کے بعد اگر چوتھا اور 5واں ہوگا تو وہ سب لام 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 ہی ہوں گے۔ سو یہ کیا بن گیا، فعلن، جعفرن، فعلن۔ اب ایک لفظ سفرجلن، اب یہ خماسی ہے، یعنی اس کے 5 حرف اصلی ہیں، اس میں کوئی مزید نہیں ہے۔ مثلا ابھی میں آپ کو مزید بھی دکھاؤں گا تو اس میں مزید میں مثلا جو مزید حروف کا مجموعہ ہے اس میں ایک سین ہے، اگر ہم اس سین کو ڈراپ کریں تو بچ جاتا ہے فرجلون۔ فرجلون عربک لینگویج میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو اس کا مطلب یہ اصلی نہیں، یہ سین جو ہے یہ اصلی ہے، یہ زائدہ نہیں ہے۔ یہ وہ طریقہ، اب سہلن میں اب سین ایسے حروف کا مجموعہ میں سے ہے جو زائدہ ہوتا ہے، اب سہلن میں سے سین ڈراپ کریں تو پیچھے بچتا ہے ہاں ساکن اور لام، تو یہ تو کوئی کلمہ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یو ڈونٹ ہیو چانس۔ جعفر میں کوئی بھی مزید کلمہ موجود نہیں ہے۔ ابھی آپ کو اگلی سلائیڈز پر آنے والا ہے
मैं अभी वो बताना नहीं चाह रहा कि वो एक मजमुआ है, 10 हरूफ हैं और सीन उनमें से एक है। अब यहाँ सफरजल में सीन ड्रॉप करें फरजल बनता है, तो इसका मतलब ये तो यूजफुल है, इसका तो मीनिंग ही कोई नहीं है, तो इसका मतलब सीन यहाँ असली है, सफरजलुन। अब इसका वजन निकालना है। देखें, सीन की जगह रखना है फा, फा की जगह रखना है ऐन, और रा की जगह रखना है लाम, और जीन की जगह भी लाम और लाम की जगह भी लाम। तो ये असलन क्या बनेगा? फ़अल-लुन। अब आप एक बात पढ़ चुके हैं, अगर दो हुरूफ एक जैसे हों और पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो तो मर्ज कर दिया जाता है, तो क्या बनेगा? फ़अल-लुन। फ़अल-लुन। मर्जिंग का कायदा क्या है? पहला हर्फ साकिन, दूसरा मुतहर्रिक, मर्जिंग की सिचुएशन कायम हो गई। फ़अल-लुन, आपका वजन बन गया फ़अल-लुन, आपका नहीं, कलिमा का। अल्लाह करे आपके वजन कम ही रहें। तो सफरजलुन फ़अल-लुन, असल में बन रहा था फ़अल-लुन, लेकिन दोनों को मर्ज किया गया। लेकिन बहुत से ऐसे लामात आएंगे कि जहां मर्जिंग की कंडीशन पैदा नहीं होगी, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। परेशान नहीं होना, कुरान मजीद में खुमासी की एग्जाम्पल बहुत कम है, रुबाई की भी थोड़ी है, ज़्यादा सुलासी ही हैं। अब ये एग्जाम्पल है, ये आपने मश्क करनी है अपनी नोटबुक पर, ये आपने अस्मा लिखने हैं और उनके वज़न निकालने हैं। सईफुन, अब सीन की जगह फ़ा डालेंगे, या को साकिन करके आइन साकिन रखेंगे और फ़ा की जगह पे लाम डाल देंगे, वज़न निकल आएगा। सबको आपने वज़न निकालने हैं। ये है रुबाई। अक़रबुन बुलबुलुन ज़िबिरुन दिरहमुन तमअना ज़लज़ला बस्मला बअथरा दहरजा, इनके आपने औज़ान निकालने हैं। ये है खुमासी। मसलन ज़बरजदुन, मैं आपको अब दिखाता हूँ क्या हुआ। असल में बन रहा था ज़ा फ़ा बा आइन रा लाम, और आगे भी लाम और फिर लाम, फ़अल-लुन, दोनों लामों को मर्ज, फ़अल-लुन बन गया। अब अगर अगले पर आए, जहमरिशुन, अब यहां रखें फ़ा आइन लाम, तो क्या बन रहा है? ये फ़अल, फ़अल आइन साकिन है, फ़अली, अब ये बन रहा है फ़अली, और आगे फिर एक और लाम है, यानी फ़अलाली बन रहा है फ़अलाली, और आखिर एक और लाम है फ़अलालिलुन। यहां पर मर्जिंग नहीं होगी। क्यों मर्जिंग नहीं की हमने? क्योंकि मर्जिंग की कंडीशन ही पैदा नहीं हुई। मर्जिंग की कंडीशन पैदा नहीं हुई तो हम जो मर्जिंग के शराइत हैं, और इस सर्फ में मर्जिंग की शराइत डिटेल से आने वाली हैं कि कब मर्जिंग की सिचुएशन पैदा होती है। हाँ जी, मुझे उम्मीद है अभी तक आपका सर दर्द नहीं हुआ और चकराया भी नहीं। अगर है, वीडियो पॉज करें, एक गिलास पानी का पिएं और थोड़ा सा सांस लें, रिलैक्स करें। हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। जो अगले जो दोनों हैं, इसका अब आप खुद निकालिएगा क्या निकलेगा, तरीका मैंने आपको बता दिया। अब अल हुरूफुल मजीदा, जो मजीद हुरूफ हैं, फलहा हालतानी, उनकी दो हालतें होती हैं, दो कंडीशन हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन कानत नाशिअतन मिन तकरीरी हरफिन असलियन, यानी कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं उस सूरत में। ये क्या उन्होंने अपनी किताब में लिखा है? इन कानत नाशिअतन, यानी पैदा होना। अगर वो पैदा हुए हैं मिन तकरीरी हरफिन असलियन, हरफ असली से। अभी आपको एग्जाम्पल में पता हो जाएगा। सवाउन अकाना फ़ाउल कलिमा अम ऐनुहा अम लामुहा, यानी बराबर है ये बात कि चाहे वो फ़ा हो, चाहे वो ऐन हो, चाहे वो लाम हो। तूज़नु बितकरीरी मा युक़ाबिलुहा मिन अहरुफिल मीज़ानी, तो उसका जो वज़न है उसी तरह किया जाएगा जैसे वो आ रहा है। मसलन एग्जाम्पल, अल्लमा, अब इसका वज़न क्या है? असल में ये कितने हैं? ऐन लाम लाम मीम, 4 हैं। ऐन लाम लाम मीम, लाम की तकरार है शद की वजह से, तो इसमें लाम ज़ायदा है। तो इसका मतलब ज़ायदा की 2 अक़साम हैं, एक ये कि जो रिपीट होते हैं, और एक वो जो रिपीट नहीं होते हैं लेकिन इजाफी होते हैं और बड़े वाज़े होते हैं। उनकी अभी आपके सामने तफसील आती है। सो अल्लमा, अब इसका हम वज़न कैसे क्रिएट करेंगे? फ़ा की जगह पे आइन की जगह पे फ़ा रख दें, लाम की जगह पे आइन रख दें मुशद्दद, और मीम की जगह पे लाम, तो क्या बना? फ़अला, ये वज़न निकल आया। रुक्कउन, रा की जगह फ़ा, और क्या बना? फ़ुअलुन। उतुल्लुन फ़ुउल्लुन,
یہ ایک لفظ آ گیا مرمریسن. یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ مرجنگ نہیں ہوگی. کیوں؟ اب ہم اس کو تھوڑا حل کرتے ہیں. دیکھیں لام جو ریپیٹڈ ہیں وہ ہمیشہ آخر میں ہوں گے، یعنی اگر کلمہ کے آخر میں کچھ ریپیٹیشن ہو رہے ہیں تو وہ یا اضافی ہیں یا ریپیٹیشن ہے، وہ لام 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 ہوتے جائیں گے. لیکن اگر بیچ میں ہو مثلا مر، یہاں پر فا، را کی جگہ پہ عین، تو کیا بن گیا فا. اب سیم کلمہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے فا فا. اب پھر دوبارہ فا لے کر آئیں گے اور پھر عین لے کر آئیں گے اور پھر یا ہے اور پھر سین ہے، تو کیا بن گیا فعیل. یہ ہے فعیل. اصل میں اس میں ریپیٹیشن ڈسکس کی گئی ہے، حالانکہ اس میں ایک زائدہ حرف بھی ہے اور وہ کون سا ہے؟ یا. اور یہ ہے خماسی. میم را اور سین، یہ اصل اس کے حروف ہیں، یہ خماسی ہیں میم را اور سین. یا زائدہ ہے. اب وہی بات آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا چلا یا زائدہ ہے؟ پہلی چیز، جب آپ سٹڈی میں تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں کوئی اتنی مشکل نہیں رہتی، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سا زائدہ ہے. پھر وہی قاعدہ کہ اگر آپ یا کو ڈراپ کریں تو مرمرس آپ کو کلمہ ملتا ہے، جا کر اس کے میننگ نکل آتے ہیں. سو مرمریسن. سو فعیل یہ وزن ہے، یعنی اگر ریپیٹڈ کلمات آئیں تو فا عین فا، شروع میں اگر ریپیٹیشن ہو دو ڈیفرنٹ حروف کی تو ترتیب ریپیٹ کی جائے گی فا فا. وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ تھوڑا سا پریشانی ہوگی، ہولڈ آن، ریلیکس. یہ انفارمیشنز ہیں اور جب ہم نیکسٹ سبق میں جائیں گے تو وہ سٹیپ وائز چلے گا. یہ سب چیزیں وہاں اصل میں آپ کو وزن نکالنا بتا رہا ہوں، تو وہ آپ کو صرف اس قسم، اور یہ اکا دکا تکا کلمات ہیں، یہ خماسی، یہ اتنے آتے بھی نہیں ہیں، اتنی پریشان نہیں ہونا. زیادہ ثلاثی ہیں آپ کے سامنے آرام سے آ گیا، علم فعل، رکع فعل، عتل فعل، اس میں کوئی مشکل نہیں تھا. اب آتے ہیں مزید کی طرف. وہ کہتے ہیں ان کانت ناشیۃ من زیادت حرف او اکثر، یعنی اگر جو کلمہ پیدا ہوا ہے اس میں حروف جو ہیں وہ اصلی کی بجائے الگ ہیں اور زیادہ ہیں. من حروف الزیادت العشرۃ المجموعۃ، تو وہ ان 10 جو گروپ آف لیٹرز ہے ان میں سے ہے. مثلا وہ کیا ہے آگے آپ کے سامنے، یہ جملہ یاد کر لیں. اس جملے میں جتنے حروف ہیں یہ سب کے سب وہ حروف ہیں جو کلمات میں زیادہ بن کر آتے ہیں. سألتمونیہا ایک جملہ ہے، انہوں نے کریٹ کر لیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. تو اس میں ہم کلر چینج کر لیں، مثلا بلو لے لیتے ہیں. سین 1، حمزہ 2، لام 3، تا 4، میم 5، واو 6، نون 7، یا 8، ہاں 9 اور الف 10. یہ 10 کلمات ہیں، 10 حروف ہیں. یہ 10 حروف ہیں جو عربک لینگویج میں کلمات میں جب بھی ملیں گے تو زیادہ ہوں گے. مثلا استفعل، ابھی آپ کو اگزامپل دکھاتا ہوں. اخرجا، اب اس میں اگر آپ وہی بات زیادہ آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہ کلمہ حرف زیادہ ہے یا اصلی ہے. اگر آپ خا کو ڈراپ کریں تو لفظی، یعنی اراجا، یہ اراجا تو کوئی لفظ ہی نہیں بنتا. آپ کو خود بھی زبان بھی بولے گی، آپ کی سماعت بھی کہے گی یہ کیا عجیب لفظ ہے. لیکن اگر آپ الف ڈراپ کرتے ہیں تو پیچھے بن رہا خاراجیم، یہ تو آپ کے پاس فعل موجود ہے، خاراجا، خرجن نکلنا، خارجن آپ کے پاس موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ الف زائدہ ہے. سو یہ زائدہ اس طرح سے زیادہ پہچانا جاتا. اخراجا وزن کیا ہے؟ افعل، اگر اس کا وزن نکالیں گے افعل. اجتماع، اس میں سے آپ کو زائدہ نکالنا ہے کون سا ہے. دیکھیں اگر آپ ان میں سے جیم ڈراپ کرتے ہیں تو ایتماع کوئی لفظ نہیں ہے. تا ڈراپ کرتے ہیں اجماع، یہ بھی کوئی لفظ نہیں ہے. آپ جا کے ڈالیں اجماع تو آپ کو کوئی لفظ نہیں ملے گا. سو اس طرح سے پتہ چلے گا کہ زائدہ کیا ہے. اور اب مجھے، اگر میں آپ کو، اب آپ جس لیول پر ہیں، میں آپ کو کہوں اجتماع میں بتائیں حرف اصلی کیا ہے، اللہ کی قسم آپ کو آتا ہے. مجھے یہ ٹینشن ہے ہی نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں الف اور تا زیادہ ہے. بس آپ کو صرف بتا دیا گیا ہے کہ یہ زائدہ ہوتے ہیں. آپ کو اب علم ہے، نحو کے اسٹوڈنٹ کو اب اتنا پتا ہے کہ اجتماع میں اصلی کیا ہے اور زائدہ کیا ہے. سو اس میں الف اور تا دیکھیں زیادہ ہے. وزن کیا ہے؟ افتعال. انشاءاللہ آگے چل کر ہم یہ گروپ بائی گروپ اسٹڈی کریں گے. صرف المیزان الصرفی نکالنا بتایا جا رہا ہے کہ میزان نکالتے کیسے ہیں. تو کیسے کریں گے؟ جیم عین میم کی جگہ پر فا عین لام ڈال کر وزن نکال دیں. افتعال. مخرجن،
اب اس کا وزن نکالنا ہے تو جیسا کہ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ سألتمونی ہاں، یہ ہمارے پاس 10 حروف ہیں. دیکھیں ان میں سے کون سا جو یہاں آ رہا ہے، دیکھیں میم آ رہا ہے، میم زیادہ ہے. تو اصل حروف اصلی کیا ہے؟ خا را جیم. وزن بنا لیں. مخرجن مفعل، اصلی کو ویسے رہنے، زیادہ کو ویسے رہنے دیں، اصلی کے پر فاعل لام ڈال دیں. مفعل. تو یہی اب آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے جو میں نے آپ کو دے دی ہے. سیم جیسے آپ وزن نکالیے، بسم اللہ کیجئے، آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آنے والے دنوں میں، ابھی تو اتنا وقت نہیں نکل پا رہا کیونکہ اور بھی کلاسز، پریزنٹیشن، بہت کچھ ہے. ان فیوچر ہم پراپر ایک ورک بک بنائیں گے النحو الصغیر اور الصرف الصغیر کی، جس کو ہم اس کتاب میں اٹیچ کریں گے اور ہم آپ کو نکالنا اس کے پر، یعنی اسٹوڈنٹ جب آگے پڑھنا چاہیں گے اور جو بعد میں یوٹیوب پر کبھی دیکھیں گے، اور آپ بھی کبھی دوبارہ آ کر دیکھیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گی، لیکن ناٹ ناؤ، لیٹر ہم اس کو اپڈیٹ کر کے اس کا لنک وغیرہ ڈسکرپشن میں اپڈیٹ کر دیں گے. تو یہ وہ کلمات ہیں جن کے اوزان آپ نے خود نکالنے ہیں، لیکن پلیز اس ریکویسٹ، یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ اگلی کلاس سے پہلے آپ کا دماغ فاعل، مفعول، مفتعل، مفعیل، فعیل وغیرہ وغیرہ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے. اوکے جی، اب کچھ ملحوظات ہیں، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اس انفارمیشن اونلی، بٹ ریلیکس، لیکن ان چیزوں کو ہم آگے اسٹڈی کرنے والے ہیں. مثلا شیخ فرماتے ہیں کہ کل ما یتصل بالکلمۃ من تعریف، تانیث، تاکید، ضمیر، تثنیۃ، جمع، نسبۃ فانہ یعبر عنہ فی المیزان بلفظہ، کہ کلمہ کے ساتھ کوئی فاعل ہو، کوئی مفعول ہو، کوئی ضمیر ہو، وہ مؤنث ہو، اس کے ساتھ جمع سالم کا واو وغیرہ ہو، جب آپ وزن نکالیں گے تو اس کو ساتھ نتھی رکھنا ہے. مثلا الفہم، اب یہ کلمہ ہے، اب اس کو معرفہ بنایا گیا الف لام کے ذریعے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کا وزن نکالنا ہے. آپ کیا کریں گے؟ الفعل، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیم آپ نے وزن بنا دینا. الفعل. سألت، تو سیم وزن بنا دیں گے فعلت. ضاحکون فاعلون. نجدی فعلی. ذهبوا فعلوا. يذهبان يفعلان. ليذهبن ليفعلن. ضاحکات فاعلات. جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب بھی وزن نکالنا ہے تو اگر اس کے اضافی جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس کے مؤنث کی اور بھی چیزیں، وہ آپ نے ساتھ ایز اٹ از رکھ دینی ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا حذف من الکلمۃ الموزونۃ حرف اصلی، that is important point، او حرفان اصلیان فانہ یحذف من المیزان ما یقابل الحرف المحذوف. یعنی بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا، فعل امر بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب قال یقول تقول کا فعل امر بنائے تو بنتا ہے قل. اب قل میں کیا ہوا ہے؟ واو حرف اصلی آپ نے ڈراپ کر دیا ہے، تو اس کا وزن ایز اٹ از بنانا ہے جیسا وہ بن کر سامنے آیا. مثلا خود، یہ بنا کس سے ہے؟ یہ بنا ہے تأخذ سے. تأخذ، تأخذ. اب آپ نے کیا کیا؟ اسے امر بنایا، علامت مضارع گرائی، حمزہ بھی گرا دیا اور اس کو ساکن کر دیا. خود. تو جب آپ وزن نکالیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ال کیوں کیا؟ فا کدھر گیا؟ فا تو ہم ڈیلیٹ کر چکے، حمزہ تھا فا کی جگہ، وہ تو ہم نے حذف کر دیا. تو وزن نکالیں گے تو وہی کرنا ہے آپ نے. وزن کیا ہے؟ چونکہ فا کلمہ ڈیلیٹڈ. مثلا قف. اب قف کس سے بنا ہے؟ یاقف، تاقیف سے. تاقیف اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا توقیف. وقف یوقف، اصل کیا تھا؟ توقیف. تو توقیف میں کیا کیا ہم نے؟ مثال کا قاعدہ ہے، واو ڈراپ کر دیا تو تاقیف کھڑا ہوا ہے، تو فا ہمارا ڈراپ ہے. کیا کریں گے؟ قف. چونکہ فا کلمہ ڈراپڈ ہے، فا کلمہ ڈراپڈ ہے، وزن میں بھی اس کو ڈراپ کر دینا ہے. مثلا خف، خف، اصل میں خف ہے، کیا بنے گا؟ فل. خاف یخیف، خف. تخیف، جب ہم تخیف سے بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تخیف. ہاں جی، سر درد ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے اور چکرا رہے ہیں سر، کوئی بات نہیں، دوبارہ سن لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تخیف. تخیف سے امر بناتے ہیں، علامت مضارع ڈراپ کریں، مجزوم کریں، دو ساکن آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، فا عین لام ہے، عین کلمہ آپ کا ڈراپ ہو رہا ہے، اس لیے یہاں وزن میں بھی عین ڈراپ کر دیا گیا. فل، قل، فل، قی. اب وقع یقی. اب یقی سے امر بنانا ہے،
اصل کیا ہے؟ تقی، بچانا، یعنی تم بچاتے ہو، تقی امر بنانا ہے، علامت مضارع گرائیں، مجزوم کریں، مجزوم کریں گے تو یا بھی ڈراپ، باقی کیا بچا؟ کے، تو فا آپ کا ڈراپ ہو چکا ہے، لام بھی ڈراپ ہو چکا ہے، پیچھے کیا بچا؟ وزن آپ کا اے اے. پلیز آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ یو، ٹیک دس اسٹڈی ایز این انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، بی ہیپی کہ آپ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں، کہ عربک لینگویج اتنی انٹرسٹنگ ہے. جب ایسے کریں گے تو یو ول انجوائے. اگر آپ کہیں یہ کہ عذاب آ گیا تو دین نتھنگ ول ورک. اس آ، اب یس آ تس آ، اس سے کیا؟ اف آ، چونکہ لام ڈراپ ہو گیا، ناقص کا قاعدہ ہے، یا ڈراپ کر چکے ہیں ہم، ادعو واو ڈراپ کر چکے ہیں، افعو، سم ساما یسوم تصوم، سم فل، چونکہ ہم عین کلمہ امر بناتے ہوئے ڈراپ کر چکے ہیں. یہ ہے وزن نکالنا، المیزان الصرفی. پھر کلو الفۃ فی کلمۃ ثلاثیۃ تقبل التصریف فہی منقلبۃ عن واو او یاء متحرکتین. یعنی اگر آپ کو ملا قالا، اب قالا کا وزن نکالنا ہے، فالا نہیں کریں گے کیونکہ وزن ہمیشہ فا عین لام پر ہوگا. تو چونکہ ہمیں پتہ ہے اصل تھا قابالا، تو وزن ہم کریں گے فعالا، سعا فعالا، دعا دعاوا فعالا، باء فعالا، بابن. اب یہ بابن فعالن وزن پر ہے، کیوں؟ کیونکہ اصل میں یہ الف واو سے کنورٹڈ ہے. ڈونٹ وری، وی آر گوئنگ ٹو لرن دیز تھنگز ان کمنگ لیکچرز. بابن فعالن. نابن، اب یہاں الف یا سے کنورٹڈ ہے، اصل تھا نیبن، تو کیا یعنی نایبن تھا، تو کیا بن گیا؟ فعالن. قول فعلن. آخری بات آج کی، توزن الجمل کما توزن الکلمات، جملوں کا بھی وزن نکالا جاتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. کیسے؟ ذهب کمال الی المسجد نشیطا، اب نکالتے ہیں، سوری نشیطا ہے، یہ نون غلط آ گیا، نشیطا. تو کیا بنے گا؟ فعل فعال الی المفعل فعیلا. میرا خیال ہے کہ سر درد تو اب واقعی ہو گیا ہوگا. فعل فعال الی المفعل فعیلا. اگلا جملہ، ادعو ربک بالاخلاص، کیا بنے گا؟ افعو فعلک بالافعال. ایسے وزن، یہ ہے علم الصرف. ایک ایک کلمہ. اب آپ کہیں کہ یہ الا کیوں نہیں ڈالا اور یہ کاف کیوں نہیں ڈالا؟ چونکہ وہ ضمائر مبنی ہیں، وہ صرف میں داخل نہیں ہوتے، علم الصرف سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. الحمدللہ. یہ آج جو میرے پاس تھا، آج ابتدائی لیکچر تھا، بہت ساری معلومات تھی، آئی نو اٹ، بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. صرف آپ کو کچھ خماسی میں تھوڑا سا آیا کہ نئی بات آ گئی، اور کچھ مزید کیسے الگ کیے جاتے ہیں، اور مزید وہ 10 حروف کون سے ہیں؟ سألتمونیہا. اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، سألتمونیہا. تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں اگلے لیکچرز میں کام آنے والی ہیں. لسن دس لیکچر 1 ٹائم، 2 ٹائم، 3 ٹائم اف یو آر انٹرسٹڈ. بہت زیادہ دلچسپی ہے، اگر دلچسپی نہیں ہے تو یو کین ڈراپ اٹ، نو پرابلم. قرآن مجید کا ترجمہ پھر بھی کام کرے گا، فہم کی حد تک کام کرے گا، لیکن تدبر کی حد تک کام نہیں کرے گا. اس کے لیے آپ کو پھر بیچ میں داخل ہونا پڑتا ہے، اور آپ کو کلمات کے وزن شزن میں بھی گھسنا پڑتا ہے، پھر جا کر بات سمجھ آتی ہے. الحمدللہ. ھذا من فضل ربنا وما توفیقنا الا باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عمل کو کامیابی سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.